بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو انگوٹھے کو چومنا اور آنکھوں پر لگانا کیسا ہے؟ اور اس پر بریلوی مسلک کے لوگ جو حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ظاہر ہوئی تو اپنے انگوٹھے کو چوما تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی عمل بتاتے ہیں کہ آپ کا نام سنا تو اپنے انگوٹھوں کو چوما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ سوال کرنے والے محمد سلمان صاحب یو پی سے، جواب یہ ہے کہ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھوں کو چومنا کسی خاص عقیدے کی وجہ سے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی محبت کی وجہ سے اس طرح کرتا ہے تو الگ بات ہے، وہ اگر عقیدے کے اعتبار سے کرتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ہمیں سوال میں پوچھا، اور قصص الانبیاء کے اندر بھی روایت اس طرح بیان کی گئی ہے، اور وغیرہ اور بہت ساری کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے، جیسا روح المعانی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو انہوں نے اللہ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا غم تھا کہ یہ محمد کس کا نام ہے، اللہ سے پوچھوں۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا، بہت لمبا واقعہ ہے تو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے وہ محمد کون ہے بتائیے، تو بالآخر اللہ نے ان کی تڑپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ تمہارے نسل میں سے ایک پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، اور یہ تمہارے بیٹوں میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ سارے عالم انہی کے وجود میں ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ کہ مجھے دکھائیے کون ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تم اپنے انگوٹھوں کو اٹھاؤ۔ تو انہوں نے انگوٹھے اٹھائے اور اس طرح انگوٹھوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگوٹھے اٹھائے اور اللہ کے رسول کا نام سنے تو انگوٹھے انہوں نے آنکھوں پر ملا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے رسول کی جس وقت ان کی تصویریں دکھائی گئی انگوٹھوں میں تو انہوں نے بھی آنکھوں پر ملا ہے۔ حضرت علماء کرام اور حضرت امام شافعی، حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایت کو، جن میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول کا نام آئے تو انگوٹھوں پر آنکھوں کو ملنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان تمام باتوں کو موضوع کہتے ہیں کہ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوں، صحیح روایت کسی میں بھی موجود نہیں ہے، اور کوئی ضعیف روایت میں بھی اس طرح نہیں ہے جس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے نام سن کر آنکھوں پر ملا ہو، تو اس طرح کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور میرے پاس اور ایک یہ ہے کہ علامہ جراحی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بہت لمبی بحث انہوں نے کی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث بھی ثابت نہیں ہے کہ جس سے اللہ کے رسول کا نام سنے اور آنکھوں پر ملا جائے۔ محبت کے طور پر کرتے ہیں الگ بات ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کرنا یہ غلط ہے۔ اور جو بریلوی جو آج یہ کرتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے گنہگار سمجھتے ہیں، اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے، اس طرح غلط عقیدے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو چھوڑ دینا ضروری ہے، اور کیونکہ حضرت فقہاء نے ایک اصولی بیان فرمایا ہے، اگر کسی مستحب عمل کے اندر لوگ اسے ضروری سمجھ کر کرتے ہوں تو یہ مستحب عمل ان لوگوں کے لیے جو اسے مستحب کو ضروری سمجھ کر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے مکروہ ہے۔ تو اگر یہ عمل کو مستحب بھی سمجھ کر کرنے ہیں تو آج تو کیونکہ اس سے بدعت بن چکی ہے اور یہ ضروری سمجھ کر کیا جاتا ہے، واجب سمجھ کر کر رہے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو چھوڑ دینا ضروری ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا